مال یتیم کو کھانا یہ بہت زیادہ برا کام ہے. اور یتیموں کی کفالت کے فضائل پتہ ہے کیا بیان ہوئے؟ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں، نبی پاک فرماتے دونوں اس طرح ساتھ ہوں گے. یعنی جنت میں اس طرح نبی پاک فرماتے جس طرح 2 انگلیاں ساتھ ہیں نا، یتیم کی کفالت کرنے والے کو میں ایسے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا. اچھا فرماتے ہیں اس سب سے اچھا دسترخوان، احادیث میں مضمون ہے، وہ دسترخوان ہے جس دسترخوان پہ کوئی یتیم بھی ہو. وہ گھر سب سے اچھا ہے جس گھر میں کسی یتیم کی کفالت کی جاتی ہو. یعنی یتیم کی کفالت کرنے پر بہت زور دیا گیا. مگر آج بھی وہ زمانہ جاہلیت تھا کہ جب اسلام سے پہلے یہ کام ہوتا تھا، مگر آج بھی یہ خبریں ملتی ہیں کہ بیچارے یتیم ہوتے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، رشتہ داروں نے مل کر اس یتیم کا مال ہی ہڑپ کر لیا. بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ نے کیا چھوڑا ہمارے لیے، ہڑپ کر لیا جاتا ہے. اگر یتیموں کا مال ہے اور بچے چھوٹے ہیں، ان کو آپ ابھی نہیں دے سکتے، تو علماء کرام کے پاس جائیں، وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ ان کا مال کیسے محفوظ کریں، کیسے ایسی جگہ ترکیب بنائیں کہ جب یہ بڑے ہوں تو ان کو پورا مال ان کا ملے. یہ ذمہ داری ہے. اور یہ اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور میرے بچے چھوٹے ہوں اور میرے چھوٹے بچوں کا کوئی مال دبا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. تو آج کسی کے بچوں کا کوئی مال دبا رہا ہے، وہ سوچے کل تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. جس طرح اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، اس طرح یتیم کے مال کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ جب بڑے ہوں، ابھی بچپن میں بھی ان کی خیر خواہی ہو، اچھی تربیت ہو، اچھی تعلیم ہو، دین سیکھیں، اور جب بڑے ہو جائیں تو ان کا جو حق ہے وہ انہیں لوٹا دیا جائے. اچھا قرآن یہاں پر کئی جگہوں پر، یہ ایک جگہ پر نہیں، قرآن نے بار بار یتیم کے مال کی احتیاط اور یتیم کے مال میں گڑبڑ نہ کرنے پر بار بار تنبیہ کی. ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. قرآن کہتا ہے اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو. قرآن تنبیہ کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور بار بار کہیں آگ میں جلنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وراثت کا مال کھاؤ گے تمہارے لیے آگ بن جائے گا، جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگا.